پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 40واں دن۔ آج ہم اردو کے مشہور شاعر علامہ اقبال کے متعلق مختصر معلومات حاصل کریں گے اور اس غیر درسی اقتباس اور حصہ قواعد پر مبنی چند سرگرمیاں حل کریں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ غیر درسی اقتباس پر مبنی سرگرمیاں۔ درج کردہ اقتباس کا بغور مطالعہ کرتے ہوئے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ اقتباس دیکھیے۔ ڈاکٹر محمد اقبال سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ سیال کوٹ اور لاہور ہی میں تعلیم حاصل کی۔ بعد میں اعلیٰ تعلیم کی غرض سے ولایت تشریف لے گئے۔ لندن میں بیرسٹری کا امتحان دیا اور کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے میں ڈگری حاصل کی۔ یورپ کا یہ سفر اقبال کی زندگی کا بیرون ہند پہلا اور طویل ترین سفر تھا۔ اس کے بعد انہوں نے متعدد سفر افغانستان، اسپین اور دیگر ممالک کے کیے۔ شاعری سے قطع نظر ان کے بیشتر خطوط اور نثری مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں سیر و سیاحت اور خاص طور پر سفر سے دلچسپی تھی۔ ان کے اکثر خطوط ان کے سفر کی رودات سے پر ہیں اور ایک سفر نامے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خاص طور پر 1905 عیسوی میں مولوی انشاء اللہ ایڈیٹر اخبار وطن کے نام ان کا خط۔ اقتباس کی روشنی میں ہم کو یہ خالی جگہ مکمل کرنا ہے۔ پہلا ہے ڈاکٹر اقبال کی پیدائش کا مقام ڈیش ہے۔ قوس میں دیا ہوا ہے کراچی، سیال کوٹ، لاہور، دہلی۔ اقبال کی پیدائش کا مقام سیال کوٹ ہے۔ دوسرا سوال، دوسری خالی جگہ، ڈاکٹر اقبال نے بیرسٹری کا امتحان ڈیش میں دیا۔ قوسین ہے، قوس میں لکھا ہوا لاہور، لندن، اسپین، کیمبرج یونیورسٹی، تو یہاں پر رہے گا لندن۔ اس کے بعد تیسرا دیکھیے، یورپ کا یہ سفر ہندوستان سے باہر ڈاکٹر محمد اقبال کا ڈیش سفر تھا۔ تیسرا، چوتھا، دوسرا، پہلا، تو یہ پہلا سفر تھا۔ ڈاکٹر محمد اقبال کو سفر ڈیش سے بڑی دلچسپی تھی۔ سفر، فضول بحث، ملازمت، اخبار شائع کرنا، تو یہاں سفر رہے گا۔ اخبار وطن کے ایڈیٹر ڈیش تھے۔ اخبار وطن کے ایڈیٹر انشاء اللہ تھے، جبکہ قوس میں دیا ہوا ہے ڈاکٹر محمد اقبال، مولانا حالی، انشاء اللہ ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کے بعد حصہ قواعد دیکھیے۔ اس میں ہے مترادفات۔ مترادفات کسے کہتے ہیں یہ دیکھیے۔ ایسے دو یا زائد لفظ جن کے معنی ایک ہو، یعنی ملتے جلتے معنی والے الفاظ کو مترادفات یعنی ہم معنی الفاظ کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ ہر زبان میں پائے جاتے ہیں۔ اردو زبان بھی ایسے الفاظ سے مالا مال ہے۔ ذیل میں ہم معنی الفاظ کی ایک مختصر فہرست دی جا رہی ہے، آپ اسے ذہن نشین کر لیں۔ دیکھیے، لفظ اور ہم معنی الفاظ۔ یہاں پر پہلا لفظ ہے آرائش۔ اس کے ہم معنی الفاظ ہے تزئین، سجاوٹ، زینت، زیبائش۔ بادل، ابر، سحاب، گھٹا، چاند، ماہ، ہلال، قمر، مہتاب۔ لیکن یہاں پر جو ہلال دیا ہوا ہے یہ صرف پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں ہلال، اور جس تاریخ کو چاند پورا نظر آتا ہے 14ویں کا چاند، اسے بدر کہتے ہیں۔ سورج، آفتاب، خورشید، مہر، شمس، دشت، صحرا، بیاباں، ویرانہ، جنگل۔ اس کے بعد دیکھیے، حرف بدل کر لفظ بنائیے۔ مثلاً یہاں پر ہے ناک، تو ناک کا جو لفظ بنا ہے الٹی ترتیب میں لکھنا ہے، الٹی ترتیب میں لفظ بنانا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اگر ناک کو الٹ طرف سے پڑھا جائے تو کان۔ تو اسی طرح سے شرح، تو اس کا عرش، روز، زور، مور، روم، فرش، شرف۔ اس کے بعد رات، تار۔ آؤ مشق کریں۔ لغت کی مدد سے درج کردہ الفاظ کے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ لکھیے۔ جیسے دیکھیے، یہاں پر پہلا ہے شجر، تو اس کے لیے ہم معنی لفظ ہے درخت، پیڑ۔ دوسرا ہے سنگ، سنگ پتھر اور حجر، لیکن سنگ جو ہے یہ زمانی لفظ بھی ہے۔ سنگ کا ایک جو مطلب ہے وہ ہے ساتھ، ہندی لفظ ہے وہ، لیکن اردو میں مستعمل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے رہبر، رہبر کے لیے ہم معنی لفظ ہے رہنما، قائد، امام، مجتہد۔ جادو، اس کو کہتے ہیں افسو، سحر، طلسم، نیرنگ، شعبدہ۔ پانچواں ہے پھول، پھول کے لیے ہم معنی لفظ ہے گل۔ آؤ تخیلاتی بنے۔ علامہ اقبال کی شاعری کی خصوصیات سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔
اقبال کی شاعری بنیادی طور پر حرکت و عمل اور مسلسل جد و جہد کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان کی شاعری میں مقصد کو اولیت حاصل ہے۔ وہ اپنے کلام سے اقوام مشرق پر چھائی کاہلی اور جمود کو توڑنا چاہتے تھے۔ اقبال کے یہاں ایک منظم نظام فکر اور فلسفہ زندگی موجود ہے۔ خودی، یقین، عشق اور عمل پیہم ان کے فلسفے کے سب سے نمایاں اور بنیادی عناصر ہے۔ آپ نے اپنے اشعار میں دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والے کو فخر کا پرتو کہا ہے اور اللہ عز و جل کے احکام پر چلنے والے کو مومن بتایا ہے۔ بلندیوں پر اڑنے والے پرندے شاہین سے آپ کی مراد مسلم نوجوان ہیں۔ شاہین علامت ہے بلند پرواز کی، استغنا کی، غیرت اور جرات کی۔ یہ پرندہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتا، پہاڑوں کی چٹانوں میں بسیرا کرتا ہے، دوسروں کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا۔ اس کی انہی صفات کے پیش نظر اس لفظ کو عام اور معمولی فہم میں استعمال نہیں کیا بلکہ خاص طور پر غیر معمولی مفہوم میں استعمال کیا۔ نہیں تیرا نشیمن خسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال کی شاعری میں ایک ایسا تنوع ہے جو آج کی نوجوان نسل کو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ بخشتا ہے، ساتھ ساتھ ایک کامل مسلمان اور سلجھا ہوا دانشور بھی عطا کرتا ہے۔ اقبال کے کلام میں روانی بھی ہے، متانت بھی، برجستگی بھی، شائستگی بھی، ندرت خیال بھی اور جذبات کی مصوری بھی۔ کلام میں ثنائے و بدائے کا بڑا چنندہ انتظام و انصرام موجود ہے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر آپ کا کلام ایک مومن کے لیے چنگاری کا اثر رکھتا ہے۔ علامہ اقبال نے غزل کی حریفانہ کیفیت کو یکسر بدل دیا اور ایک صحت مند اور پاکیزہ قلب عطا کر کے غزل میں ایک نئی جان ڈال دی۔ ان کے نغموں کی سچائی انسانی ضمیر کو روشن کرتی ہے۔